ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قلنا إنا لنستحيي والحمد لله على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك بل الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حواه وأن تحفظ البطن وما حواه وأن تذكر الموت والبكاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فهي الاستحياء من الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رواه الترمذي. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے پاکیزہ گھر میں اپنے ذکر فکر کی توفیق نصیب فرمائی اور آج کی اس مجلس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہمارے ساتھ ہیں ہی وہ بھی دن کی راتیں سفید ہو چکی ہیں جن کی عمریں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر رحم آتا ہے، لیکن وہ معصوم بچے کی جن کے گناہوں کا دفتر بھی ابھی تک نہیں کھلا ہے، ایسے معصوم اور نابالغ بچے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے گناہ بچوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے ذکر اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کے ذکر کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی توفیق کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور روحانی تبدیلی کا ذریعہ فرمائے۔ جو روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسا حیا کرنے کا حق ہے ایسے حیا کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے عرض کیا قلنا انا لنستحی والحمد للہ علی ذلک، کہ ہم تو حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حیا سے وہ مراد نہیں ہے جو تم حیا سمجھ لیتے ہو، بلکہ حیا سے مراد یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ سر کی اور سر کے آس پاس کے حصوں کی حفاظت کرو۔ حیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والا ایک بڑا ملکہ ہے، بڑی خوبی ہے۔ حدیث پاک میں ہے الحیاء خیر کلہ، حیا سراپا خیر کا باعث۔ حیا کہتے کس کو ہے؟ حیا کا مطلب آسان لفظوں میں ہوتا ہے لحاظ کرنا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو اللہ ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بننے کی ہم کوشش کریں، اور اگر کبھی ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے کہ جو بندگی کے خلاف ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے جس محبت سے ہمیں بنایا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز کے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت سے بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صورت میں تجھے صورت کے سانچے میں تجھے ڈالا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حسین صورت اور خوبصورت سیرت بھی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے صورت بھی عطا فرمائی اور سیرت کو بہتر بنانے کے ذرائع بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ پھر بھی انسان ہونے کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے،
تو پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لحاظ کرنا چاہیے. پہلے تو اپنے آپ کو بچائے کہ غلطی بولے ہی نہ پائے، اس لیے کہ بیٹا ماں سے لحاظ کرتا ہے، بیٹا باپ کا لحاظ کرتا ہے، تو اس لحاظ کی وجہ سے باپ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا. ماں کا لحاظ کرتا ہے تو ماں کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا. وہی کرنا چاہتا ہے جو ماں کو پسند ہے، وہی کرتا ہے جو باپ کو پسند ہے. یہ وہی کرنا جو باپ کو پسند ہے یا ماں کو پسند ہے، یہ جو اس کی زندگی کا روح ہے، اسی کو لحاظ کہا جاتا ہے کہ اس نے ماں کا لحاظ کیا. ماں کی مرضی کے خلاف، باپ کی مرضی کے خلاف، استاد کی مرضی کے خلاف، اپنے بڑے کی مرضی کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا. اور اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی عمل ہو گیا، اب یہ شرماتا ہے اور معافیاں مانگتا ہے اور معذرت کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی لحاظ کرے اور وہی کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. ہر لمحے اور ہر لمحے انسان کی کوشش ہے، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے تقاضے سے اگر کبھی غلطی ہو جائے، جھوٹ ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت کرے، معافی مانگے اور اس رشتے کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو اللہ و بندے کے درمیان کا رشتہ ہے، اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ اس مرتبہ چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، آئندہ گناہ نہیں ہوگا، آئندہ غلطی نہیں کروں گا. اور پھر اس تعلق میں تازگی آئے گی اور پھر اللہ کا بندہ یہ محبوب بندہ بن کر کے اپنی زندگی کو، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتا رہے گا. تو حیا کا مطلب ہوتا ہے لحاظ کرنا. اس لحاظ میں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے، لیکن کبھی اگر خلاف کام ہو جائے تو اللہ سے معذرت کرے، معافی مانگے اور آئندہ اس گناہ کے اور اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہونے کا ارادہ اور وعدہ کرے. تو نبی علیہ السلام فرما رہے کہ اللہ سے حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا. تو حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حیا کو صحابہ خیر کا باعث ہے اور حیا کہا جاتا ہے کسی کے لحاظ کا. نبی علیہ السلام اس کی تشریح فرما رہے ہیں ان تحفظ الرأس وما وعى، اس سر کی اور سر کے آس پاس کے حصوں کی حفاظت کرے. اللہ سے حیا یہ ہے کہ اپنے سر کی اور سر کے آس پاس کے حصوں کی حفاظت کرے. تو سر کی اور سر کے آس پاس کے حصوں کی حفاظت کیا ہے؟ اسی سر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ بنایا جو فکروں کا اور سوچ کا اور آرزوؤں کا مرکز ہے. اس کے آس پاس میں اللہ نے آنکھ بنائی ہے، زبان بنائی ہے، کان بنائے ہیں. تو سر کی اور سر کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرو، یعنی اس سر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دماغ عطا فرمایا ہے، اس دماغ میں اچھی فکر بھی آ سکتی ہے، بری فکر بھی آ سکتی ہے. اچھے خیالات بھی آ سکتے ہیں، برے خیالات بھی آ سکتے ہیں. نیکی کے جذبات بھی پروان چڑھ سکتے ہیں اور گناہوں کے خیالات بھی پلٹ سکتے ہیں. تو برے خیالات سے، برے جذبات سے، بری فکروں سے، بری باتوں سے اپنے دماغ کو محفوظ رکھو اور اچھے خیالات، اچھی باتوں، اچھی فکروں سے اپنے دماغ کو آراستہ کرو. اس دماغ میں جب بھی بات آئے تو کوئی نیکی کا خیال آئے، اس دماغ میں جب کوئی جذبات آئے تو جذبات نیکی کے جذبات آئے. وہ اپنے سر کی حفاظت کرو. سر کی حفاظت سے مطلب یہ ہے کہ سر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، یہ دماغ سوچنے اور سمجھنے کی اس میں صلاحیت ہے. تو سوچنے سمجھنے کی جب اس میں صلاحیت ہے تو اس دماغ کے ذریعے سے اچھی چیزیں سوچو، اچھی فکریں دماغ میں آئے. بری فکروں سے، بری سوچ سے، ان تمام چیزوں سے اپنے سر کو محفوظ رکھو. سر کے آس پاس آنکھ ہے، سر کے اس کے آس پاس کے حصوں کی حفاظت کرو، یعنی کہ اپنے آنکھ کی حفاظت کرو. آنکھ، نگاہ، حدیث پاک میں النظر سهم من سهام ابلیس کہ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نگاہ جب صحیح چلتی ہے روحانیت مضبوط ہوتی ہے. ان آنکھوں کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرآن دیکھتا ہے، ان آنکھوں کے ذریعے سے انسان اللہ کا کعبہ اور اللہ کا حرم دیکھتا ہے، محبت سے اللہ کا گھر دیکھتا ہے، محبت سے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو دیکھتا ہے، محبت سے کسی اللہ والے کی زیارت کرتا ہے. ان آنکھوں کے ذریعے سے جب ان خیر کی چیزوں کو دیکھتا ہے
روحانیت مضبوط ہوتی ہے. اور جن چیزوں سے روحانیت مضبوط ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، انہی کے غلط استعمال کی وجہ سے روحانیت کمزور بھی ہو جاتی ہے. انہی آنکھوں سے اگر غلط دیکھنا شروع کر دیا، اب غلط دیکھنے کی وجہ سے ایمان کمزور ہوگا، روحانیت کمزور ہوگی. تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو. اور موجودہ دور میں نگاہ کو ناپاک کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں. پہلے تو یہ تشریح کی جاتی تھی اور بتایا جاتا تھا کہ اپنے گھر میں رہو، ضرورت کے وقت رکھ لیں، ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلو، کمانا ہے، گھر کا اور کوئی کام ہے، کسی کی تعزیت کرنی ہے، کسی کی مزاج خوشی اور بیمار خوشی کرنی ہے، کوئی ضرورت کا کام ہے تو گھر سے باہر نکلو. باہر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو گھر کے اندر آ جاؤ، تمہاری نگاہ محفوظ رہے گی. پہلے سمجھایا جاتا تھا. لیکن آج تو یہ ہے کہ باہر سے زیادہ گھر کے اندر نگاہ کو ناپاک کرنے کے ذرائع موجود ہیں. موبائل کا غلط استعمال ہو، اسکرین کا غلط استعمال ہو، تو گھر میں بیٹھ کر کے اور اس سے آگے بڑھ کر کے انسان کو اگر اپنے نفس پر قابو نہ ہو تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے بھی انسان اپنی نگاہ کو پاک رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو سر کے اور اس کے آس پاس کے حصوں کی حفاظت کرو، یہ اللہ سے تعلق اور لحاظ کا تقاضا ہے. اور اس میں سے یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو. دوسرے، سر کے پاس کان ہے، اپنے کان کی حفاظت کرو. اس کان سے جب اچھی چیزیں سنی جاتی ہیں، اللہ کا کلام اس سے سنا جاتا ہے، خیر کی باتیں اس سے سنی جاتی ہیں، غیبت اور چغلی سننے سے کان کو محفوظ رکھا جاتا ہے. تو اسی کان کے راستے سے ایمان کی مضبوطی اور روحانیت کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے. اور جب اس کان کا غلط استعمال کیا جائے، اس سے کہیں چغلی ہو رہی ہو، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو، سننے میں مزہ آ رہا ہو، کوئی کسی کی عزت سے کھلواڑ کر رہا ہو، سننے میں مزہ آ رہا ہو، اور نعوذ باللہ کوئی اللہ یا رسول اللہ یا امہات المومنین میں سے کسی کی شان پر گستاخی کر رہا ہو، اور وہ اس کان سے ہم سنیں اور ہمارے جذبات اندر سے برانگیختہ نہ ہو اور رد عمل اندر سے ظاہر نہ ہو، تو پھر یہ کان اس گناہ کے اندر مبتلا ہو. تو یہ سماعت کے ذریعے سے اور کان کے درست استعمال کے ذریعے سے روحانیت مضبوط ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور اسی کان کا اگر غلط استعمال ہونے لگ جائے تو اس سے ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، روحانیت بھی کمزور ہوتی ہے. ان اصلاحی مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو اندر کو اس طریقے سے پاکیزہ بنا لے کہ وہ تنہائی میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو یہ خیال رہے کہ اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے بتلائیں کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو تو ایمان اس معیار کا ہو کہ تمہیں لگے کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ نہ ہو، یہ احساس اور یہ جذبات پیدا نہ ہو پائے، ایمان کی اور روحانیت کی یہ مضبوطی اور بلندی حاصل نہ ہو پائے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تم اگر اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اللہ کو تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے اور عبادت کے علاوہ بھی دیکھ رہا ہے. یہ خیال اور یہ جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں جہاں ہوں، جس جگہ بھی ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی طرح حدیث پاک میں جو تحفظ اللہ سر اور اس کے آس پاس کے حصوں کی حفاظت کرو، پھر آگے زبان، اس زبان کے ذریعے سے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور کوئی خیر کی بات کسی کو بتائیں اور سمجھائیں، ہدایت کی باتوں کا آپس میں مذاکرہ کریں اور دین کی باتوں کا آپس میں مذاکرہ کریں، یہ زبان کا جب صحیح استعمال ہوگا تو زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے وہی فائدہ کہ روحانیت کی مضبوطی اور ایمان کی مضبوطی حاصل ہوگی. اور اس زبان کا اگر غلط استعمال ہو گیا کہ اس زبان سے ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوں، کسی کی برائی کر رہے ہوں، عقیدے کی برائی ہماری اور عقیدے کی کمزوری ہماری زبان سے ظاہر ہو رہی ہو، کسی کی عزت کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہو، یہ ساری شعبدہ بازیاں ہماری زبان سے جب ہونے لگے
یہ زبان کا غلط استعمال ہے، اور زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جو تعلق اللہ اور بندے کے درمیان کا مطلوب اور مقصود ہے وہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی اے اللہ کے بندو، اللہ سے حیا کرو، یعنی اللہ کا لحاظ کرو۔ وہ تعلق جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، اس تعلق کی بنا پر اللہ کا لحاظ کرو۔ اور لحاظ کیا ہے؟ سر اور اس کے آس پاس کی چیزوں کی حفاظت کرو۔ وَأَن تَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَىٰ، پیٹ اور اس کے آس پاس کے حصوں کی حفاظت کرو۔ پیٹ کی حفاظت کرو کہ پیٹ میں کوئی غلط آمدنی، غلط لقمہ، ناجائز آمدنی، حرام آمدنی پیٹ میں نہ جانے پائے۔ اس لیے کہ پیٹ میں معدہ ہے، اور معدے سے انسان کی رگیں جڑی ہوئی ہیں۔ حدیث پاک میں الحوض معدۃ البدن، کہ یہ جو معدہ ہے یہ بدن کا حوض ہے، اور وہیں سے رگیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر معدے میں صحت والی غذا پہنچتی ہے تو صحت والی غذا سے پورے جسم میں صحت منتقل ہوتی ہے، اور اگر معدے میں ایسی غذا پہنچتی ہے کہ جو غذا کمزور کرنے والی ہے، کوئی نشے کا عادی ہے اور کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں کھاتا ہے، معدے میں اس طرح کی چیزیں اگر جاتی ہیں کہ معدہ کمزور ہوتا ہے تو پورے جسم میں کمزوری پھیلتی ہے۔ تو معدہ جسم کا مرکز ہے۔ معدہ جس طریقے سے جسم کا غذائی مرکز ہے، اسی طریقے سے جسم کا روحانی مرکز بھی ہے۔ اس معدے میں اگر پاکیزہ غذائیں جمع ہوتی ہیں، صاف ستھری آمدنی کے ذریعے سے حاصل کی جانے والی چیزیں کھائی اور پی جاتی ہیں، اور وہ چیزیں معدے میں جمع ہوتی ہیں، تو پھر معدے سے جو رگوں کا سلسلہ ہے پورے جسم میں پھیلا ہوا، تو حلال آمدنی کی نورانیت ہوتی ہے، جائز آمدنی کی نورانیت ہوتی ہے، اور پھر وہ نورانیت پورے جسم میں منتقل ہوتی ہے۔ پھر ہر عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت سے سرشار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سے سرشار ہوتا ہے۔ تو یہ جو بدن میں معدہ ہے، تو بطن میں، انسان کے بطن میں، پیٹ میں جو معدے کا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیٹ کی یعنی اندر جو معدہ ہے اس کی حفاظت کرو، اور اس کی حفاظت ناجائز آمدنی سے، حرام آمدنی سے اس کی حفاظت کرو۔ حلال آمدنی اور جائز آمدنی سے حاصل کی جانے والی چیزوں کو کھانا اور پینا ہی، جس سے نورانیت اندر جمع ہو۔ جب نورانیت اندر جمع ہوگی تو نورانیت پورے جسم میں منتقل ہوگی۔ پیٹ کے آس پاس کے حصوں کی حفاظت ہو۔ قریب میں شرمگاہ ہے، اس شرمگاہ کی حفاظت کرو، اس کا غلط استعمال ایمان کو کمزور کر دے گا۔ نسب، اس سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نسب کسی کا کمزور ہو جاتا ہے، نسب و حسب پر بھی فرق پڑتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ اور اس کے آس پاس کے حصوں کی حفاظت کر کے طرف بھی توجہ دلائی کہ ایسا کرو گے تو تمہاری روحانیت مضبوط ہوگی، یعنی اللہ سے حیا قائم رہے گی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَن تَتَدَبَّرَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ، دیکھو اللہ نے بنایا ہے، اور جس کسی کو بنایا ہے، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی کو بنایا ہے وہ ہر ایک کو فنا ہونا ہے، سب کو ختم ہونا ہے۔ عقل والی، غیر عقل والی، جو بھی مخلوق ہے، جاندار ہو تو غیر جاندار ہو، ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی باقی رہے گی، باقی کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ جب کائنات کی ہر چیز فنا ہوگی تو ہم اور آپ بھی فنا ہوں گے۔ موت آنی ہے تو اس موت کو بار بار یاد کرتے رہو کہ جب موت آئے گی تو موت کے وقت میں یہ جو ساری مصروفیتوں بھری زندگی ہے، کہ جس مصروفیت کی وجہ سے بعض مرتبہ ہماری نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، کبھی قضا ہوتی ہیں تو کبھی چھوٹ جاتی ہیں، اور اسی مصروفیت کی وجہ سے بہت ساری عبادتیں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت اس لیے نہیں ہو پاتی کہ وقت نہیں مل رہا، اللہ کے ذکر کی توفیق اس لیے نہیں مل پاتی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت نہیں مل رہا، لیکن موت جب آئے گی تو یہی مصروفیت بھری زندگی انسان کے سامنے بڑے بڑے منصوبے ہوں گے، بڑی بڑی پلاننگ ہوں گی اور بڑے پروجیکٹ ہوں گے، لیکن سب پر خاک ہو جائے گا۔ اچانک انسان کی آنکھ بند ہوگی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
اسی جس مصروفیت کی وجہ سے آج ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی نماز سے، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، موت آ کر کے ایک تمام مصروفیات کو ختم کر دیں۔ تو وہ جو مصروفیات جو آڑے آ رہی ہیں اور جن کی وجہ سے ہم احساس ذمہ داری سے غافل ہو رہے ہیں، ان مصروفیات سے ابھی سمجھوتا کریں کہ موت آئے گی اور موت پر یہ سارے سلسلے ختم ہونے ہیں، یہ سارے سلسلے ختم ہونے ہیں، لہٰذا موت کو یاد کر کر کے ابھی سے ان سلسلوں سے سمجھوتا کریں، اور موت کے بعد جو کام آنے والی چیزیں ہیں، موت کے بعد کام آنے والی چیزوں کو ابھی سے اپنی زندگی میں ہم شامل کریں۔ انسان جب جاگتا ہے جبھی سوے گا، موت کو یاد کریں والبلا، اور موت کے بعد پھر جسم گلے گا، سڑے گا، کیڑے اس کو کھائیں گے، اور طرح طرح سے کبھی ہڈیاں بکھری ہوئی ہوں گی، کہیں جسم کا کوئی اور قبر میں بکھرا ہوا ہوگا۔ ان سب چیزوں کو یاد کریں کہ آج میرا طرز زندگی کیا ہے، آج میرے رہن سہن کا انداز کیا ہے، اور میں نے اپنے رہن سہن کے انداز کی وجہ سے حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کی ساری تمیزیں میں نے ختم کر دی ہیں، اور مجھے میرے مطالبے میں یہ چیزیں شامل ہیں، رہنے کے لیے مکان ایسا ہونا چاہیے، چلنے کے لیے گاڑیاں ایسی ہونی چاہیے، کھانے کے لیے غذا اس عمدہ قسم کی ہونی چاہیے، اور سونے کے لیے بستر عمدہ قسم کا ہونا چاہیے۔ یہ گاڑی آئے گی کہاں سے؟ حیثیت نہیں ہے۔ بنگلہ بنے گا کہاں سے؟ حیثیت نہیں ہے۔ عمدہ غذائیں ملیں گی کہاں سے؟ حیثیت نہیں ہے۔ یہ عمدہ قسم کے بستر کہاں سے ملیں گے؟ حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی یہ اونچے اونچے خواب لیں گے، اب اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے ناجائز چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، کبھی لون لیتا ہے، کبھی سود و بیاج کی طرف بڑھتا ہے، اور کبھی کسی سے قرضے لیتا ہے کہ واپس دینے کا ارادہ نہیں ہوتا یا واپس دے نہیں پا رہا ہے۔ کچھ ساری چیزیں ہیں، انسان نے الٹے سیدھے جو شوق مان رکھے ہیں اور اپنا ایک طرز زندگی طے کر دیا ہے کہ مجھے ایسے رہنا ہے، وہ اس طرز زندگی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ موت آئے گی، اور موت کے بعد یہ جو جسم کو راحت پہنچانے کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ جسم بکھر جائے گا، اس کے اعضاء الگ الگ بکھر جائیں گے، یہ سڑے گا، اس کو کیڑے کھائیں گے، اور ہڈیاں کہیں پڑی ہوں گی، باغوش کو کہیں پڑے ہوں گے۔ تو جب انجام یہ ہونا ہے تو چند دن کی سہولت کے لیے، چند دن کی عشرت کے لیے، چند دن کی راحت کے لیے اس آخری انجام کو کیوں بھولیں؟ ابھی سے اپنے جذبات کا قابو رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ان تمام چیزوں کو تم یاد رکھو اور ان تمام چیزوں پر تم عمل کرو، اور اس سے پہلے کہ من اراد الآخرۃ فطلب الزینۃ الدنیا، کہ جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں تو رہتا ہے لیکن دنیا دار بن کر کے نہیں رہتا۔ جیسے کشتی پانی پر چلتی ہے، پانی پہ نہیں چلتی۔ انسان دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا کی سطح پر رہتا ہے، دنیا کے اندر نہیں اترتا۔ یہ اللہ تبارک اللہ والوں کی اور اللہ کی شان ہے۔ کشتی اگر پانی کے اندر اتر جائے غرق ہو جائے، پانی کی سطح پر رہتی ہے، چلتی رہتی ہے اور بہتی رہتی ہے۔ اہل اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی سطح پر رہتے ہیں، دنیا کی تہ میں اور اس کے اندر نہیں اترتے۔ تو جو دنیا کے اندر اتر جائے، دنیا دار بن جائے، دنیا دار بننے سے مراد یہ کہ مالدار بن جائے۔ صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیا وہ مالدار نہیں تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیا وہ مالدار نہیں تھے؟ دنیا دار کا مطلب مالدار، دنیا دار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مال سے پیچھے چھٹا ہے۔ مال تو خوب ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا، اور حدیث پاک میں قرآن کریم میں اس کو خیر کا ذریعہ بنایا۔ مالدار ہونا یہ دنیا دار ہونے کی علاقت نہیں ہے۔ مال ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منہ گردانی کر دینا، منہ پھیر دینا، یہ دنیا دار ہونے کی علاقت ہے۔ ورنہ مال اگر کسی کے پاس میں ہو اور کسی مال کے ذریعے سے وہ خیر کے کاموں میں حصہ لے رہا ہو تو وہ بعض مرتبہ بڑے عبادت گزاروں سے، زاہدوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال دنیا میں ہم رہیں لیکن دنیا دار ہم کر کے نہ رہیں۔ حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے اس کا مطلب من اراد الدنیا من اراد الآخرۃ ترک زینۃ الدنیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ جو شخص یہ کام کرے تو وہ ایسا ہے کہ اس نے حیا کے تقاضوں کو پورا کر، اور حدیث پاک میں یہی ہے کہ تم اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق۔ اب قرآن کریم میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے بدلنے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کی۔ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں یاد کرتے ہیں، قعوداً بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم اور لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور ان کی پیدائش میں اور ان کے بننے میں اور فکر کرتے ہیں اس آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے، زمین میں کس کس طرح کی چیزیں بنائی ہیں، انسان ہے، انسان کے علاوہ بہت سی مخلوقات بنائیں، اور پھر اس کے دل سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے رب آپ نے ان چیزوں کو باطل اور بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب حدیث پاک جہاں سے میں نے شروعات کی تھی تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ اپنے سر کے اور سر کے آس پاس کے حصوں کی حفاظت کرو۔ تو سر کے آس پاس کے حصوں کی حفاظت، سر کی حفاظت یعنی کہ اپنے دماغ کی حفاظت، اور سر کے آس پاس کے حصوں کی حفاظت زبان کی حفاظت، زبان کا صحیح استعمال۔ تو دماغ کا صحیح استعمال، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے اس میں غور و فکر کریں۔ زبان کا صحیح استعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، جو ایسا کریں کہ لآیات لأولی الالباب، وہی لوگ عقل مند ہیں۔ اور عقل مند لوگ کون ہیں؟ حدیث پاک کو جوڑ کر کے یہ کہا جائے گا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، تو جو اللہ سے حیا کرنے والے، اللہ کا لحاظ کرنے والے، وہ عقل مند لوگ۔ ان اسلامی مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا باطن سمجھ جائے اور ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، یہ تصور ہر وقت رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، مکان میں ہوں یا گھر کے باہر ہوں، اور کسی بھی زندگی کی مشغولیت میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور یہ خیال ہمارے ذہن کے اندر آنے لگ جائے، بس یہی اسلامی مجلسوں کا خاص طور سے مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسرا مقصد اللہ کے ذکر کو، اللہ کے ذکر کے سلسلے کو تازہ کرنا اور آباد۔ یہ جو علاقے ہیں، یہ علاقے پہلے سے خانقاہی سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جڑے ہوئے علاقے ہیں۔ انہی فکروں کو تازہ کرنے کے لیے یہ اسلامی مجلسوں کا جگہ جگہ قیام عمل میں آتا ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی آج کی کڑی ہے، اور یہاں بھی یہ اسلامی مجلس قائم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مقصد کے مطابق ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اور دیکھیے طلب انسان کے اندر ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو بدلنے کی جب طلب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بدلتے ہیں، یہ جس مسجد میں ہم اور آپ اس وقت سے موجود ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.